بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں قرآن کریم سے ایک موضوع جن کے عنوان سے پیش کیا جا رہا تھا۔ ہم نے گزشتہ درس میں جس جگہ تک پہنچے وہ سورۃ الناس میں تذکرہ ہے، اور یہ ایک نوع ہمارے پاس جن کے عنوان سے آخری تذکرہ آتا ہے، کیونکہ قرآن کریم میں جن کی جمع جنتن آئی ہے۔ جنتن جن کی جمع ہے، اور تقریباً 2 آیات میں اس کا تذکرہ ہے، جن میں سے ایک سورۃ الناس ہے کہ ارشاد باری تعالی ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ من شر الوسواس الخناس، اور اختتام پہ من الجنت والناس، کہ یہ خناس جو ہے یہ کن میں سے ہوگا؟ جن و انس میں سے ہوگا۔ ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے جو ہم آداب صوم و صائم کو ملاحظہ کر رہے تھے، آج اس کو اسی میں ضم کرتے ہیں، کیونکہ ہماری گفتگو آج وسوسے کے اوپر زیادہ ہوگی۔ ہم سب سے پہلے کلمہ وسوسے کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ چند میں لغات آپ کی خدمت میں تیزی سے ذکر کر دیتا ہوں، کیونکہ سورۃ الناس کا پہلا حصہ ہمارے گزشتہ درس میں گزر چکا ہے، کہ جس میں ہم نے اعوذ کا معنی سمجھا تھا، اور اللہ کے سامنے یا اسی جہت سے جس مناسبت سے مصیبت ہے اس مناسبت کے اعتبار سے اللہ کی طرف رجوع اور پناہ لینا، اس کو ہم نے اعوذ قرار دیا تھا۔ اور اس کی ضمن میں ہمارے پاس یہ حقیقت آئی تھی کہ خناس وہ انتہائی خطرناک ترین ایک ایسی شے ہے کہ جس سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خدمت میں یا اس کی ذات کے پاس ربوبیت کے اعتبار سے، اس کے مالک ہونے کے اعتبار سے، اور اس کے الہ ہونے کے اعتبار سے پناہ لی جائے گی۔ بعض ایسی چیزیں ہیں کہ ہم اپنی عادی زندگی میں اس کو کوئی خاص حیثیت نہیں دیتے، لیکن دین اسلام یا اسلامی تعلیمات میں ان کی شدت سے اہمیت کو بیان کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پہ نہج البلاغہ میں امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جن چیزوں کا عمل تم سے چاہا ہے کہ تم عمل کرو، اس کی توفیق بھی اللہ سے طلب کرو۔ اب توفیق طلب کرنے کی دعائیں عموماً ہماری زبان سے جاری نہیں ہوتی، طلب توفیق کی طرف زیادہ دھیان ہمارا نہیں جاتا۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ عمل سے انسان آہستہ آہستہ محروم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ تو جان لیتا ہے کہ مجھے یہ کرنا چاہیے تھا، لیکن میں اپنی زندگی میں موفق قرار پاؤں، موافقت میری زندگی کی اس عمل کے ساتھ ہو جائے۔ توفیق وفق سے ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے ایسے راہ ہموار کرے، ایسے وسائل فراہم کرے کہ میں اس عمل کو انجام دے سکوں۔ اس کو طلب نہیں کرتے، اس کو طلب کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ یا اسی طریقے سے ہم بہت ساری چیزوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں پناہ مانگتے ہیں، لیکن سستی ہے، ناکامی ہے، ان سے پناہ نہیں مانگتے۔ یا یہ کہہ لیں کہ اپنی زندگی میں اگر ہم برائی کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اپنے وجود میں ایک برائی سے چھٹکارا پانا چاہتے ہیں، گڑ گڑا کے مسلسل اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اس کے لیے دعا نہیں کرتے۔ انسان اپنے وجود میں اللہ کی بارگاہ میں یہ شکوہ کرے گا، دعا کرے گا، تب انسان کے وجود میں یہ چیزیں حاصل ہوتی ہیں۔ لہٰذا اپنی زندگی میں ان امور کو اہمیت دینی چاہیے۔ مثلا ایک اور انداز سے میں آپ کی خدمت میں یہ مطلب بیان کروں، کیونکہ جو کامیاب افراد ہیں وہ انہی تعلیمات کی بنیاد پر یا انہی اہم ترین ہدایات کی بنیاد پر بنتے ہیں کہ جو انسان کو کامیابی سے ہمکنار کرائے۔ قرآن کریم، روایات اہل بیت علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی ذخیرہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔
ہم اپنی زندگی میں بہت سارے اعمال کر کے دیندار بننے کی کوشش کرتے ہیں، ثواب لینا چاہتے ہیں، کمال کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اطمینان اور سکون کو پانا چاہتے ہیں۔ ان میں اہم ترین چیز کیا ہے؟ بعض ممکن ہے خدمت خلق کو قرار دیں، بعض ممکن ہے کہ ایثار القربانی کو قرار دیں، بعض عبادات کی طرف اچھا شغف رکھتے ہیں، فقط عبادات کو انجام دیتے ہیں، بعض کوئی اور ایک مثلا گناہ اسی طرح باقی ہے، بد اخلاقی اسی طرح باقی ہے، اس نے اپنی نیکیوں کی رفتار بڑھا دی۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری پلاننگ کچھ اس طرح کی ہوتی ہے، وہ جو مرض باقی ہے وہ اسی طرح سے ہے، جو نقص ہے وہ اسی طرح سے قائم ہے۔ ہم نے نیکیوں کی رفتار بڑھا دی، ممکن ہے تواضع کی رفتار بڑھا دی ہو، صدقات زیادہ دینے شروع کر دیے، یا کوئی اور اسی طرح سے عمل انجام دینا شروع کر دیا، وہ جو عیب اور نقص تھا وہ اسی طرح سے باقی رکھا، کیونکہ اس کے لیے زیادہ زحمت ہے، تکلیف ہے، تلخی ہے۔ روایات ہمیں اس بارے میں کیا کہتی ہیں؟ روایات بیان کرتی ہیں کہ ورع اختیار کرو، اگر اللہ کی اطاعت چاہتے ہو حرام سے اجتناب کرو، فقط اپنی زندگی میں یہ نقطہ اختیار کر لو، میں نے حرام سے بچنا ہے۔ انسان ہمیشہ نہیں بچ پائے گا، بہرحال کہ ہماری تربیت کے وہ مراحل طے نہیں ہیں کہ ہم کوئی دعویٰ کر سکیں، اور دعوے دار بھی اپنے آپ کو اس حوالے سے اللہ کے رحم و کرم پر ہی سمجھتے ہیں، تو ہماری تو کوئی پھر بنیاد ہی نہ بنی۔ لہذا اس مسئلے میں اپنے آپ کو اولاً حرام سے محفوظ رکھنے کے لیے انسان کامل عزم اور ارادہ کرے۔ یہ جو کامل عزم اور ارادہ ہے اور اپنے وجود میں ساری حساسیت حرام کے اوپر رکھے، یہ آہستہ آہستہ اسے حرام چیزوں سے دور لے جائے گی۔ وہ دیکھے گا کہ میں حرام امر میں اپنے نفس کو ناکام پا رہا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں التجا کرے گا۔ آپ احادیث کو اٹھائیں، صحیفہ کاملہ ہے، دعا اس حمزہ صومالی ہے کہ اگر ان لیال القدر میں پڑھ سکیں بہت ہی خوب ہے۔ اس کے مضامین، زیادہ تر مضامین دعائے حمزہ صومالی کی اسی مناسبت سے ہیں۔ وہاں پہ وہ پھر اللہ کی مدد کو چاہے گا، وہاں پہ اہل بیت علیہ السلام کا دامن پکڑے گا۔ اب اندر جب شدید طلب کرے گا، اگرچہ شکست کھا رہا ہے، مثلا ابھی گرا، دوبارہ گرا، اندر تلخی ہے، اندر ایک اس کو اضطراب محسوس ہوگا، لیکن ارادہ نہیں توڑا اس نے کہ میں نے اس گناہ کو ترک کرنا ہے۔ آہستہ آہستہ وہ عمر گزرنے کے ساتھ پائے گا کہ کامیاب ہو گیا، اس گناہ کو اس نے ترک کر دیا، اس مشکل سے وہ آزاد ہو گیا۔ اس لیے روایات میں وارد ہوا ہے کہ افضل دین، افضل ترین دین کیا ہے؟ ورع، یعنی حرام سے بچنا۔ حرام سے بچنے میں ساری وہ چابی حرام سے بچنا ہے کامیابی کی۔ یہ ابتدائی سیڑھی ہمارے پاس طے ہو جاتی ہے۔ انہی مضامین میں سے ایک اہم ترین مضمون وہ وسوسہ ہے، اہم ترین مضمون۔ اگر انسان سارے گناہوں کی معرفت حاصل کر لے، علم اخلاق کے سارے درس پڑھ لیے، پتہ لگ گیا تکبر کسے کہتے ہیں، کیونکہ علم اخلاق کے جو موضوعات ہیں، اخلاق فاضلہ بھی اور اخلاق رذیلہ بھی، ہر دو اخلاق کی سے تعبیر ہے۔ فاضلہ یعنی اخلاق حسنہ، رذیلہ یا سیئہ اخلاق بد، برا اخلاق، ہر دو کو اخلاق کہتے ہیں۔ اخلاق فاضلہ و اخلاق رذیلہ کی طرف رجوع کریں، اب وہ ضروری ہے کیونکہ باطن انسان اخلاق ہی ہے، جو اخلاق ہے وہی اس کا باطن ہے، وہی اس کا محشر ہے، وہی اس کی قبر ہے، وہ اسی کو پائے گا جو اس کا وجود کے اندر اخلاق یعنی ملکات ہیں۔ اخلاق کو اگر آپ کتابوں سے پڑھیں، پہلے بتائیں گے کہ مثلا بخل کیا ہے، یا سخاوت کیا ہے، شجاعت کیا ہے، یا بزدلی کیا ہے، سمجھائیں گے، سارا سمجھ گئے کہ کیا ہے۔ اس کے بعد بتائیں گے کہ اب ابھارنا ہے اسے، پاؤ ابھارنے کے لیے فضائل آیات روایات سے لے کے آئیں گے، واقعات بتائیں گے، وہ بھی پڑھ لیا آپ نے۔ اس کے بعد وہ بتائیں گے کہ اس کے نقصانات کیا ہیں، وہ نقصانات بھی آپ کو بتا دیے۔ پھر چوتھا چیپٹر بنے گا علاج، اس کا علاج کیا ہے، علاج بھی، کیونکہ اخلاق میں طبیب کی طرح نفس کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے، جیسے ایک طبیب ڈاکٹر مریض کا علاج کرتا ہے، اخلاقی کتب اسی طریقے سے علاج کرتی ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ میں نے یہ سارا حاصل کر لیا، اور اخلاق کا درس اگر میں نے دینا ہو تو شاید میں جس علاقے میں رہتا ہوں مجھ سے بہتر کوئی نہ بول سکے، لیکن میرے اندر وہ ملکہ نہیں ہے، وہ جو معلومات رکھتا ہوں اس میں سے کچھ بھی عمل نہیں انجام پا رہا، وہ دور دور تک میرے وجود کے اندر اس کے آثار بھی نہیں ہیں۔ کہاں پہ مسئلہ کہاں پر ہے؟ لہٰذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ
جیسا ابھی میں نے پہلے یہ 2-3 چیزیں بیان کی، ایک تو توفیق مانگے اللہ تعالیٰ سے، کثرت سے توفیق مانگے کہ اللہ تو ہی مجھ کو یہ قوت دے سکتا ہے، توفیق دے سکتا ہے، میں تیری ہی بدولت یہ عمل انجام دے سکتا ہوں۔ نمبر 2، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں حرام سے بچے۔ نماز کا ترک کرنا حرام ہے یا نہیں؟ کیونکہ حرام ایک ایسا امر ہے، جتنے واجبات ہیں ان کا ترک کرنا کیا ہے؟ حرام۔ جتنے محرمات ہیں ان کا انجام دینا کیا ہے؟ حرام۔ انسان اگر حرام سے بچتا ہے تو واجبات بھی سارے انجام دیتا ہے اور حرام کاموں سے بھی اجتناب کرتا ہے۔ اس لیے اصل دین کا چہرہ ورع میں ہے، ورع اختیار کرے، حرام سے بچے بس۔ اللہ تعالیٰ نعمت پہ کوئی پابندی نہیں لگاتا، نعمات حاصل کریں۔ آنکھیں دی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے دیکھنے کے لیے دی ہیں، لیکن حلال طریقے سے دیکھیں۔ کان دیے تو سننے کے لیے دیے ہیں، حلال طریقے سے سنیں۔ زبان دیا ہے، ذائقہ دیا ہے تو چکھنے اور کھانے کے لیے، لیکن حلال طریقے سے کھائے۔ اسراف نہ کرے، یعنی ظلم نہ کرے۔ اسراف یعنی حد سے تجاوز کرنا، فضول خرچی نہ کرے۔ صاحب نے ملاحظہ کیا، اس کو لے لیں، ادھر ہمیں پکڑ کیا لے لیں، دینی تعلیمات میں اصل وہ نسخہ کیا ہے؟ حرام سے بچیں۔ سب سے پہلے ورع کو حاصل کریں، اس سے مدد براہ راست مدد ہوتی ہے دین کی اور حجت الہی کی۔ براہ راست کس کی مدد ہوتی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کی اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی۔ اعینونی بورع واجتہاد، یہ ہمارے پاس متعدد ائمہ علیہ السلام سے یہ مضمون احادیث میں آیا ہے۔ میری مدد کرو، کس سے؟ ورع سے، یعنی حرام کاموں کو ترک کر کے اور دین اور راہ الہی میں سخت جد و جہد کر کے۔ اسی طرح آئیں اب اس میدان میں، انسان اخلاق کی بہت ساری معلومات اکٹھی کرنا چاہتا ہے، عرفان کی بہت ساری معلومات لینا چاہتا ہے، عقائد کو پڑھنا چاہتا ہے اور بڑی معلوماتی چیز اسے لگتی ہیں، دلچسپی سے اس کے سامنے بڑھتا ہے۔ بعض لوگ تو دنیا داری کی وجہ سے عرفان کی طرف مائل ہوتے ہیں، طی الارض سیکھنے کو 8-8 10-10 کلومیٹر ہر روز چلنا پڑتا ہے، کون بازار سے چیزیں لے کے آئیں تو طی الارض ہمیں مل جائے تو کیا ہی بات ہے اس میں، یا ہمیں ایسی طاقت مل جائے کہ نہ بجلی جائے تو گرمی تنگ کرے، نہ ٹھنڈ آئے اور ہیٹر نہ ہو تو سردی تنگ کرے۔ یہ تو عارف ہی کو ہم نے دیکھا ہے، برف باری میں بھی عبادتیں کر رہا ہوتا ہے۔ کچھ ایسا ہمیں بھی دنیا داری کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، لوگوں میں بڑے ہم نیک پاکیزہ ہوں، ہمیں شہوات نے اتنا تنگ کیا ہے، کوئی خاتون گزر جائے تو ایک مشکل پیش آ جاتی ہے، پیسہ جیب میں آ جائے ایک اور مشکل پیش آ جاتی ہے، زیادہ عزت افزائی ہو جائے تو پھر نفس ایک اور تکبر کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ یہ عارف تو بڑے ٹھنڈے انداز میں بیٹھا رہتا ہے، اسے نہ کوئی خاتون تنگ کرتی ہے، نہ مال تنگ کرتا ہے، نہ کچھ اور تنگ کرتا ہے۔ انسان دنیا داری کے اعتبار سے بعض اوقات دیکھتا ہے انسان، لیکن ہم ابھی یہ فرض کر لیتے ہیں کہ ہم عرفان اخلاق علمی طور پہ علم کی وجہ سے مائل ہوتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں، واقعاً دنیا داری کی وجہ سے نہیں جاتے، حق کی وجہ سے لیتے ہیں کہ ان میں جو حق بات ہے وہ لے لی جائے۔ لیکن اس میں بھی جو اصل ترین نقطہ ہے، جو ابتدا جہاں پر ہے، اور وہ کیا ہے کہ وسوسے سے محفوظ ہو، ورنہ یہ ساری معلومات ڈھیر ہو جائیں گی۔ اگر وسوسے سے انسان نہ لڑ پایا اور اپنے تخیلات سے انسان نہ لڑ پایا، وہ مدرس و استاد عرفان و اخلاق بن جائے، تب بھی وہ اپنے نفس میں گر جائے گا۔ جس طرح سے اعمال کی دنیا میں ورع اصل نقطہ ہے، اسی طریقے سے اخلاق و عرفان کی دنیا میں یا معنوی دنیا میں تخیلات اور وسوسے سے اجتناب اصل نقطہ ہے۔ اس موضوع کی طرف اصل لانا مقصود تھا کہ سورۃ الناس کو آپ اہمیت کو جانیں، معمولی سے سورہ نہ سمجھیں، اہمیت کو جانیں کہ کس قدر قیمتی سورت ہے۔ کہ من شر الوسواس الخناس، آئیں وسوسے کو اب ہم دیکھتے ہیں لغت میں چند لغات تیزی سے بیان کرتا ہوں، قدیمی لغات، کیونکہ جدید آپ جانتے ہیں کہ جیسے معاشرے ترقی کرتے ہیں ویسے ویسے معنی بھی اس کے کچھ بگڑتے چلے جاتے ہیں، کچھ اضافہ جات اس میں ہوتا چلا جاتا ہے، اس لیے اصل معنی تک رسائی حاصل کرنا ضروری قرار پاتا ہے۔
کتاب العین امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے دور کی کتاب ہے، امام صادق و امام کاظم علیہ السلام کے دور کی کتاب ہے۔ عربی زبان میں پہلی لغت یا ڈکشنری کی کتاب ہے، وہ کتاب العین ہے، خلیل بن احمد فراہیدی نے لکھی تھی، حروف تہجی کے اعتبار سے نہیں ہے، وہ چونکہ عین سے شروع ہوئی ہے اس لیے کتاب العین ہے۔ اور یہ اس میں بھی بڑا فلسفہ ہے، اس نے عین سے کیوں شروع کی؟ کیونکہ اس کے پاس اور کوئی ذریعہ نہیں تھا، بڑا ٹیکنیکل ذریعہ ہے، اس نے اس لغت کو ترتیب دیا اور پھر 2-3 صدیاں اسی طرح رہے، 3-4 صدیوں کے بعد پھر حروف تہجی کا سلسلہ عربی زبان کے اندر جاری ہوا۔ کتاب العین میں وسوسے کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ وسوسہ تو حدیث النفس، وسوسے کا معنی کیا ہے؟ حدیث النفس۔ وسواس یعنی الصوت الخفی من ریح تہز قصبا ونحوہ، ایک پوشیدہ آواز، ہوا سے نکلنے والی پوشیدہ آواز، یہ جو پوشیدہ آواز ہے یہ وسواس کہلاتا ہے۔ یہ آپ نے ایک لغت دیکھ لی، ہم زیادہ لغات کے دائرے میں نہیں رہیں گے۔ حدیث النفس، نفس یعنی حدیث یعنی گفتگو، نفس کی گفتگو، انسان کے وجود کے اندر نفس جو ہے وہ آپ سے باتیں کرتا ہے نفس کی آپ سے باتیں، بڑی دلچسپ چیز ہے، غور کریں، ہمارا ہی نفس ہے اور مجھ ہی سے باتیں کر رہا ہے۔ کیسے؟ یہ آپ نے کوئی دیکھی ہے ایک چیز، دیوار کی دیوار سے بات، لیکن نفس کی نفس کے ساتھ بات ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں حدیث النفس۔ حدیث یعنی گفتگو، پہلے بھی عرض کیا کہ حدیث ہر نئی شے کو کیا کہتے ہیں؟ حدثہ، رونما ہونے والی نئی شے، چونکہ الفاظ بار بار تازہ رونما ہو رہے ہیں اس وجہ سے اسے حدیث گفتگو کو حدیث عربی زبان میں کہا جاتا ہے۔ حدیث النفس اہل بیت علیہ السلام کی روایات کا ایک اہم ترین موضوع ہے کہ انشاءاللہ آج اس سے استفادہ بھی کریں گے، لیکن اس معنی کو سمجھیں کہ کتاب العین میں خلیل بن احمد فراہیدی کی نظر میں وسوسے کا مطلب کیا ہے؟ حدیث النفس۔ ہم وسوسے کو آج اچھی طریقے سے جانیں گے تاکہ پھر اس کے بعد یہ مرحلہ آئے کہ جنات در حقیقت جادو سے زیادہ پر اثر جو لوگوں کے اوپر ہوتے ہیں وہ وسوسے کی وجہ سے۔ جادو اتنا زیادہ انسان کے اوپر تاثیر نہیں رکھتا جو وسوسہ انسان کے اوپر تاثیر رکھتا ہے۔ جادو کی ہلاکتیں نہ ہونے کے برابر ہیں، وسوسے کی ہلاکتیں تو امتیں در امتیں اس میں ڈوب گئی اور ہلاک ہو گئی، اور آج بھی پوری دنیا کو اس نے اپنے ایک سرداب میں گھیرا ہوا ہے۔ لہذا وسوسے کو صحیح طریقے سے پہلے ہم اس کے معنی کو جانیں۔ آپ نے دیکھا کہ ادھر تک کیا بیان ہوا؟ حدیث النفس، نفس کی باتیں۔ مفردات الفاظ قرآن الکریم راغب اصفہانی کی ہے، 5ویں صدی ہجری کے معروف محقق، بیان کرتے ہیں کہ الخطرۃ الردیئہ، وسوسہ کیا ہوتا ہے؟ برا خیال، خطرۃ الردیئہ یعنی برا خیال، اور اس کے اصل ہے وسواس، جو کہ صوت الہمس الخفی، بالکل خاموش آواز کو کیا کہتے ہیں؟ ہمس الخفی، وسوسہ، خاموش آواز۔ اسی خاموش آواز کا ترجمہ نہج البلاغہ میں آپ کے سامنے کیا ہے کہ جب یہ چپکے باتیں کرنے والا نفس خاموش ہو جائے گا، یعنی مر جائے گا انسان، جب مرے گا تب بھی یہ خاموش ہوگا، ورنہ اس سے خاموش نہیں ہونا۔ جب آپ سو جاتے ہیں یہ خاموش ہو جاتا ہے یا نہیں؟ خوابوں میں آتا ہے آپ کے، بیان کرتا ہے، کومے میں چلے جائیں اس نے خاموش نہیں ہونا، مریں گے تو خاموش ہوگا، وَإِلَّا نفس خاموش نہیں ہوتا۔ آپ بول رہے ہو تب بھی یہی بول رہا ہے پیچھے سے، آپ چپ ہو تب بھی یہی بول رہا ہے، آپ جاگ رہے ہیں تب بھی یہی بول رہا ہے، آپ سو رہے ہیں تب بھی یہی بول رہا ہے۔ اس لیے یہاں پہ ملاحظہ کیا کہ اب نہ حدیث النفس ایک معنی ہوا، دوسرا معنی کیا ہوا؟ برے خیالات۔ آگے ہم ایک اور لغت سے استفادہ کرتے ہیں، مجمع البحرین کے انسان خاموشی کے ساتھ انسانی قلب میں معنی کا منتقل کرنا، معنی کا منتقل کرنا۔ مصباح المنیر میں اس حوالے سے جو معنی ذکر کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ دل کے اندر شر میں سے کسی خیال کا پیدا ہونا،
قلب انسانی میں شر کے شر میں سے کسی خیال کا پیدا ہونا، یہ آپ کے پاس تیسرا معنی ہے، اس کو اہمیت دیں۔ بس پہلا معنی حدیث نفس ہو گیا، دوسرا معنی برا خیال ہو گیا، تیسرا معنی قلب میں شرور میں سے کوئی خیال آنا، شر انگیز خیال، شر جس میں پایا جائے وہ خیال کا آنا۔ صاحب تحقیق نے یہ ذکر کیا ہے انسانی نفس کا آواز برپا کرنا، باتیں کرتے ہوئے آواز برپا کرنا، چاہے وہ حقیقت کے مطابق ہو یا حقیقت کے مطابق نہ ہو، چاہے شیطان کی جانب سے ہو چاہے جن کی جانب سے ہو یا باطنی انسان کے اپنے تخیلات ہوں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ وسوسہ۔ صاحب تحقیق آخری 2004 میں وفات ہوئی ہے، شیعہ معروف محقق حسن مصطفوی ہیں، آثار حسن مصطفوی کے ہمارے ادھر بڑی خوبصورت ان کے آثار کی دکان بھی ہے، بڑی عارفانہ شخصیت گزری ہے، کئی زبانوں پہ انہیں عبور تھا، انگلش ہے، فرانسیسی ہے، 7-8 زبانوں کے اوپر انہیں کامل عبور تھا۔ ایک تو ہوتا ہے نا آتی ہے، جو زبان آتی ہو تو وہ تب ہی آتی ہے کہ اس کی شاعری سمجھ آئے، اس کی خبر نامہ اس کا سمجھ آئے، اس کے الفاظ معنی سمجھ آئے، اس کی کہانیاں سمجھ آئیں، وائلہ زبان آنا نہیں ہوتا۔ ایسا بھی ممکن ہے ایک بندہ انگلش بول لے، انگلش شاعری آئے تو پتہ ہی نہیں لگتا ہے کیا، خبر نامے کے اپنے کلمات ہوتے ہیں، پتہ ہی نہیں لگتا، ادبی کہانیاں اس کی خبر ہی نہیں ہوتی، یعنی محاورہ جات اور ضرب المثل نہیں آتے، تو ان کو ان زبانوں پہ عبور تھا، تو انہوں نے قرآن کریم کے کلمات کی تحقیق کے اوپر ایک کتاب لکھی جو اس وقت علماء میں بہت معروف ہے، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، 8-10 جلدی کتاب ہے۔ انہوں نے سارے گزشتہ بڑے بڑے اہل لغت کے پہلے معنی لے کے آتے ہیں اور اس کے بعد التحقیق لکھ کے اپنا موقف بیان کرتے ہیں، اور اس کی دلیل کے طور پہ پھر قرآن کریم کی آیات سے استفادہ کرتے ہیں، اور اس لفظ کے اوپر مشتمل سب آیات لے کے آتے ہیں، اور ان آیات کے میں اس لفظ کا معنی آیت کے تناظر میں ہی ادھر بیان کریں گے۔ یہ دلچسپ چیز ہے کہ آیت کے تناظر میں لفظ کا جو معنی بن رہا ہے اس کی شرح کریں گے، اس لیے ایک نوع تفسیر بھی ہے یہ اس اعتبار سے، اس لیے بہت یہ قابل استفادہ کتاب ہے۔ صاحب تحقیق ان سب اقوال اہل لغت کو جمع کرتے ہوئے ذکر کرتے ہیں جریان صوت خفی، ایک پوشیدہ آواز کا جاری ہونا، یحدث فی النفس، جو نفس کے اندر برپا ہو، انسانی نفس میں برپا ہو، من دون ان یکون علی حقیقت، اور حقیقت کے اوپر مشتمل نہ ہو، حقیقت سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ ہاں یہ آواز جو ہے صوت خفی جو جاری ہوئی ہے، یہ پوشیدہ آواز، ممکن ہے کانا من الشیطان، شیطان انسی شیطان یعنی شیطان انسانی شیطان، او جن، یا جنی شیطان جنی، شیطان انسانی اور شیطان جنی دونوں جانب سے ہو سکتا ہے، او من خطرت باطنیت، یا باطنی جو ہے ہمارا کوئی خیال ہو سکتا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ وسوسہ۔ اب آپ کے پاس ہم ان چاروں لغات سے اس کو جمع کرتے ہیں کہ وسوسہ کہتے کسے ہیں۔ اولاً وسوسہ نفس کی باتیں اور بقیہ جو بیانات ہیں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، اس میں ہے نفس کی باتیں، لیکن نفس کی باتیں کون سی؟ نفس کی وہ باتیں کہ جو شر آمیز ہیں، شر پایا جاتا ہے جس میں، لیکن ہم یہاں کہیں گے کہ آیا نفس کی ایسی باتیں ہوتی ہیں جو خیر پر بھی مشتمل ہو؟ یہ ایک اختلافی بحث بن جاتی ہے، کیونکہ یہ تو ہمیں معلوم ہے بہت سارے خیر کے امور پر بھی ابھارتا ہے، لیکن بہت باریکی اور زیرکی سے جائزہ لے تو اس میں نفس کے اپنے لذات، شہوات یا اس طرح کے عناصر موجود ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ بار بار جملہ آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ جب نیکی کریں، قرآن، روایات، عقل، اس کی دوش پہ کریں، سمجھائیں اپنے نفس کو کہ میں تیرے کہنے پہ یہ نیکی نہیں کر رہا، میں یہ نیکی کر رہا ہوں قرآن کی وجہ سے، نیکی کر رہا ہوں روایات اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کی وجہ سے، عقلی تقاضے کی وجہ سے، وغیرہ وغیرہ۔ لہذا صاحب تحقیق کا جو معنی ہے یہ زیادہ جامع تر ہے، کیونکہ مصباح المنیر نے جو ذکر کیا فی القلب، قلب والی بات دقیق ہے۔ وسوسہ قلب کے اندر انسان کے آتا ہے، قلب کو قرآن کریم کی آیات اور روایات میں سوچنے والی ایک قوت قرار دیا گیا ہے، قلب ایک سوچنے والی قوت جسے آپ عقل بھی کہتے ہیں۔
قلب جو ہے وہ دقت سے جا کے سوچتا ہے۔ اگر قلب میں آ کے یہ خیالات برپا ہونا شروع ہو جائیں، نفس قلب کے اوپر یہ خیالات چھا جائیں، بالفاظ دیگر خیالات اتنی قوت پکڑ گئے کہ ہمارے قلب اور عقل کے اوپر بھی چھا جائیں، یہ کیا کہلائیں گے؟ وسوسہ۔ بس وسوسہ ہوتا ہی وہ ہے کہ جو عقل اور قلب کے اوپر چھا جائے۔ بس آغاز کہاں سے؟ بس ایک ہے وسوسے کا آغاز، پیدائشی معنی، اور ایک ہے وسوسے کا غالبی معنی، غالبہ جب پیدا کرتا ہے۔ جہاں سے وسوسے کا آغاز ہوتا ہے وہ صورت یہ ہے کہ انسانی نفس کے اندر ایک خفیہ آواز برپا ہوتی ہے، صوت خفی، ایک پوشیدہ آواز نفس میں جاری ہوتی ہے۔ یہ جو آواز جاری ہوئی ہے اس کے منبع 3 ذکر کیے گئے ہیں۔ یا تو یہ جاری ہونے والی نفس میں آواز انسان کے نفس ہی کی ایجاد ہے، نفس انسانی کی ایجاد ہے، تو نفس پہ جو حالت طاری ہوگی وہی پھر ظاہر بھی ہوگی، پوشیدہ آواز۔ اگر حالت شہوانی ہے تو پوشیدہ آواز بھی شہوانی ہے، اگر حالت غضبی ہے، انتقام ہے، حسد ہے یا اس طرح کے دیگر عناصر، تو پھر وہ خفیہ آواز بھی ویسی ہے۔ اس لیے پہلا منبع ہو گیا خود ہی نفس ہمارا۔ دوسرا منبع ہے شیطان انسی، انسانی شیاطین۔ تیسرا منبع ہے جن شیاطین۔ یہ 3 منبع ذکر ہو گئے۔ اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ اب ہمارے نفس کے اندر اگر یہی چیزیں ہیں تو اس کے مقابلے میں کچھ نہیں، اس کے مقابلے میں ہے وحی اور الہام، اس کے مقابلے میں وحی اور الہام ہے۔ بس شیطان کی طرف سے جو وحی اور الہام ہوتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ وسوسہ۔ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے الہام ہوتا ہے یا تعلیم ہوتی ہے وہ کیا کہلاتی ہے؟ الہام اور تعلیم۔ یا وحی ہے جو انبیاء علیہ السلام کے ساتھ مختص ہے، یا الہام آپ قرار دے سکتے ہیں کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے نعمت قرار دی ہے۔ یہ ہمارے پاس پہلا مرحلہ لغت کے اعتبار سے ختم ہوا۔ اب آئیں تھوڑا سا ہم اسی معنی کو کھولتے ہیں فرق کے اعتبار سے۔ قلبی اعتقاد یہ ہے، عرفاء نے بیان کیا معنی، دقیق معنی انہوں نے ذکر کیا۔ قلبی اعتقاد اور وسوسے میں فرق کہاں ہے؟ قلبی عقیدے میں اور وسوسے میں پھر کیا فرق ہوا؟ کیونکہ آپ نے دیکھا نا، قلب پہ چھا جاتا ہے، نفس پہ اس کا غبار بن جاتا ہے، ایک پوشیدہ آواز ہے، انسان اسی آواز میں ہی مبتلا ہو جاتا ہے، اسی کو سنتا رہتا ہے، اسی سے بات چیت کرتا رہ جاتا ہے۔ کہاں پہ فرق ہے؟ فرق یہاں پر ہے جو قلب کے اندر راسخ شیء ہوتی ہے اسے کہتے ہیں عقیدہ، لیکن یہ جو وسوسے کے طور پہ ابھر کے آتا ہے یہ ظاہری طور پہ ابھرا ہے، قلب نے اسے تسلیم نہیں کیا، قلب نے اسے قبول نہیں کیا۔ پس آپ نے اس جگہ پہ ان دونوں میں واضح فرق کرنا ہے کہ ایک ہے ہمارے پاس وسوسے کے بارے میں جو بیانات ہمارے پاس آئے ہیں ان میں سے کیا ہے؟ ایک بیان ہے کہ وسوسے میں اور اعتقاد میں فرق یہ ہے کہ اعتقاد میں قلب قبول کیے ہوئے ہوتا ہے، سر تسلیم خم ہوتا ہے، وسوسے کو قبول کیے ہوئے نہیں ہوتا، وہ مضطرب ہوتا ہے کہ اسے میں قبول کروں یا نہ کروں، اسے مانوں یا نہ مانوں۔ واضح فرق ہوا یا نہیں ہوا؟ یہ بس اعتقاد میں، ایمان میں قبولیت ہے انسان کے وجود میں، لیکن انسان کے وجود میں اس کے برخلاف وسوسے کی صورت میں کسی قسم کی قبولیت موجود نہیں ہوتا۔ ہاں اگر وہ غلبہ حاصل کر لے تو پھر انسان اس کے جالوں میں آہستہ آہستہ پھنستا چلا جاتا ہے۔ وسوسے کے حوالے سے اور خوبصورت نکات ہیں کہ وہ انشاءاللہ تعالی ہم ابھی آیات روایات کے ضمن میں پڑھیں گے۔ یہاں تک ہمیں یہ پتہ لگ گیا کہ وسوسہ شے کیا ہے، مزید آگے جا کے کھلے گا، لیکن ادھر ایک مثال میں آپ کی خدمت میں بیان کروں تو اس سے مزید ممکن ہے روشن ہو سکے یہ مسئلہ۔ انسان اپنے وجود میں اپنے نفس کو مشغول پاتا ہے، ہو نہیں سکتا انسانی نفس مشغول نہ ہو۔ اسی لیے آیت اللہ حسن زادہ آملی رحمۃ اللہ علیہ وہ بیان کرتے ہیں اپنی کتب میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء ہیں اور ان اسماء کے مظاہر ہیں،
اللہ تعالیٰ کا ایک اسم ہے آیت الکرسی میں، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ اسے نیند آتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ حقیقی معنی میں مختص ہے۔ اس کا مظہر اس دنیا میں کہاں پر ہے؟ بس رحمت کے مظاہر ہیں اللہ تعالیٰ کی، رحمت کبریٰ رحمت للعالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ غضب کے مظاہر ہیں اللہ تعالیٰ کے، جیسے جہنم قہر اور غضب الہی کا مظہر ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم کا مظہر کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ انسانی نفس، انسانی نفس ایک جب سے خلق ہوا ہے تب سے خاموش نہیں ہے، مشغول ہے تب سے مشغول ہے انسانی نفس۔ اب جب وہ مشغول ہے تو اس کی مشغولیت یا اس کی مشغولیت اللہ کے ساتھ ہے یا اللہ سے مربوط چیزوں کے ساتھ ہے یا غیر اللہ کے ساتھ ہے۔ اس مطلب کو دقت سے دیکھیں تاکہ وسوسے کا مطلب پتہ لگ سکے۔ یعنی ہمارا نفس کسی لحظے بھی خاموش نہیں ہے، اس کا سوئچ آف نہیں ہوتا۔ جیسے بدن جب سے بنا ہے تو بعض اس کے پرزے ہیں وہ ہمیشہ ہی چل رہے ہیں۔ گردہ کبھی کہتا ہے کہ تھک گیا ہوں میں، تھوڑی دیر آرام کروں۔ دل اگر چند سیکنڈ سے بھی کم وقفے کے لیے کہہ دے میں تھک گیا ہوں تو بندے کی حالت تبدیل ہو جاتی ہے۔ تھوڑی دیر گزر جائے تو مر جاتا ہے انسان۔ پھیپڑا کہتا ہے کہ میں تھک گیا ہوں، یا خراٹے لے کے عام حالت سے زیادہ وہ ہوا اندر کھینچتا ہے۔ اسی طریقے سے نفس انسانی جب سے خلق ہوا ہے تب سے خاموش نہیں ہے، وہ مشغول ہے، ہر وقت مشغول ہے۔ آنکھیں بند ہو جائیں مشغول ہے، کان بند ہو جائے مشغول ہے، عالم نیند میں ہو مشغول ہے، عالم بیداری میں ہو مشغول ہے، عالم ہوش میں ہو مشغول ہے، عالم بے ہوشی میں ہو مشغول ہے۔ اگر یہ مشغول ہو اللہ کے ساتھ، یہ تو سب سے بہترین صورت ہے۔ اللہ کے ساتھ مشغول ہونے کی کوئی مثال آپ کو اپنی زندگی میں یاد ہے؟ کیونکہ مشغول تو کبھی نہ کبھی ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے کہ کبھی نہ مشغول ہوا ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ۔ کبھی زلزلہ آیا یا نہیں آیا؟ تو جب کچھ بھی نہ پتہ لگ رہا ہو تو پھر وہ اللہ سے مشغول ہوتا ہے، یا اللہ اب تو ہی بچا سکتا ہے، مخلوق کے تو سب دروازے بند ہو گئے۔ اسی طریقے سے کسی جگہ پہ پھنس گیا ہو، مثلا کوئی پولیس سے بہت ڈرتا ہے، پولیس نے اسے روک لیا کہ ذرا آئیں، لائسنس بھی اس کے پاس نہیں تھا، تو یہاں پہ اس کے ہاتھ پاؤں ممکن ہے پھول جائیں، وہ کئی چیزیں پڑھنا شروع ہو جائیں۔ اسٹوڈنٹ ہو تو جب امتحان دینے لگتا ہے اور کویسچن پیپر ٹیبل پہ رکھ دیتے ہیں، وہ پہلے صورتیں پڑھتا ہے دیکھنے سے پہلے، تب اسے خوب اللہ یاد آتا ہے، یا اللہ وہ سارے سوال آ جائیں جو میں نے پڑھے تھے۔ مختلف مواقع ہیں انسان کا نفس اللہ تعالیٰ سے مشغول ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے دین کے ساتھ مشغول ہوتا ہے، مصائب اہل بیت علیہ السلام سنتے ہیں، نفس مشغول ہو گیا، تبھی تو یہ حالت غم اور حالت گریہ طاری ہوتی ہے۔ مشغول دین کے ساتھ ہو کمال ہے، یہ وسوسہ نہیں ہے۔ جب بھی اللہ کے ساتھ یا دین الہی کے ساتھ مشغول نفس نہیں ہے، دیکھیں اس میں بدن کا کردار نہیں ہے۔ ادھر آپ نے یہ چیز نوٹ کی کہ کسی نہ اہل لغت نے، نہ مفسرین نے، اور نہ قرآن کریم کے لغوی معنی بیان کرنے والے قرآنی اہل لغت نے نفس کو ظاہر جسم کے ساتھ وابستہ کیا، سب نے باطن کے ساتھ یا قلب کے ساتھ یا اندرون کے ساتھ اسے وابستہ کیا ہے۔ لہٰذا ممکن ہے ایک انسان کا ظاہری بدن جو ہے وہ دین کے ساتھ وابستہ آپ کو نظر آئے، یہاں پہ ضروری نہیں ہے کہ یہ اندر سے بھی دین کے ساتھ مشغول ہے۔ اسے جب آپ کی خدمت میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے ساتھ نفس کا مشغول ہونا، نفس کا دین الہی کے ساتھ مشغول ہونا، اس سے مراد ہے باطنی کیفیت اس کے اندر یہ طاری ہو، باطنی طور پہ وہ وابستہ ہو دین الہی کے ساتھ۔ اور ایسے ہوتے ہیں، انسان اپنی زندگی پہ غور کرے، اگرچہ قلیل ہے، زیادہ تر ایسا ہے۔ یہ بات میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ وسوسہ فوراً سمجھ آ جائے گا کیا ہے، اور اس کے اوپر میں آپ کی خدمت میں ایک بیان بھی عرض کروں گا۔ لہذا اللہ کے ساتھ یہ مشغول، کیونکہ مشغول تو ہے، نفس بدون مشغول نہیں ہو سکتا۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے کھول کے بیان کیا ہے، قرآن اور روایات میں کھول کے بیان کیا ہے۔ جس نے
قرآن اور احادیث نہیں پڑھی، اس کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسے انسان کا نہیں پتہ۔ لیکن اگر کسی نے انسان شناسی ان دو منابع سے حاصل کی ہے تو ہو نہیں سکتا کہ اسے انسان کا نہ پتہ ہو۔ وہ کسی بھی خطے سے ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، کچھ بھی انجام دے رہا ہو اور کوئی بھی روپ دھار کے آ جائے، وہ بتا دے گا کہ یہ انسان کیسا ہے، کیونکہ مشغول نفس ہر ٹائم مشغول ہے۔ اب یہ پتہ لگ گیا آپ کو ایک مشغولیت کیا ہوگی اس کی، اللہ کے ساتھ اور دین الہی کے ساتھ۔ جب بھی انسانی نفس کی مشغولیت اللہ یا اس کے دین کے ساتھ نہیں ہے تو وہ حالت وسوسہ کہلاتی ہے۔ وہ کوئی بھی حالت آپ لیں، وہ حالت کیا کہلاتی ہے؟ وسوسہ کہلاتی ہے۔ دوبارہ یہ جملہ بول دوں میں کہ جب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ انسان کا نفس مشغول نہیں ہے، چاہے نماز ہی کیوں نہ پڑھ رہا ہو۔ قرآن نے ذکر کیا نا کہ بعض لوگوں نے دین کو لہو لعب بنا دیا، اتخذوا دینہم لعبا و لہوا۔ قرآن کی آیت یقیناً آپ نے سنی ہوگی، دینہم لہوا و لعبا، سورہ اعراف آیت نمبر 51 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے الذین اتخذوا دینہم، انہوں نے دین اختیار کیا، دیندار اپنے آپ کو بنایا، لیکن انہوں نے اپنے دین کو کیا بنا دیا؟ لہوا و لعبا، لہو پہلے ہے و لعبا، وغرتہم الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی نے انہیں دھوکے میں مبتلا کر دیا۔ فالیوم ننساہم کما نسوا لقاء یومہم، آج اسی طرح ہم انہیں بھلا دیں گے اور فراموش کر دیں گے جیسے انہوں نے اپنے اس دن کی ملاقات کے دن کو فراموش کیا، یومہم ھذا۔ بس آپ نے اس جگہ پہ ملاحظہ کیا کہ قرآن کریم کی آیات کے تناظر میں کہ انسان دین کو بھی کیا بنا دیتا ہے؟ لہو لعب۔ اس لیے جب بھی دین کے اندر اللہ کے ساتھ مشغول نہیں ہے یا اس عبادت کے ساتھ مشغول نہیں ہے، وہ دین بھی پھر وسوسے کی کنڈیشن میں آ جائے گا۔ اس بات کو ذکر کیا ہے تفسیر تستری، سہل بن عبداللہ تستری 3 صدی ہجری کے غیبت صغریٰ کے ایک عارف گزرے ہیں، 283 ہجری میں ان کی وفات ہے۔ اسی سورہ ناس کے ضمن میں ذکر کیا گیا قیل لسہل، سہل سے کہا گیا مل وسوسۃ، وسوسہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کل شیء دون اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو کچھ بھی ہے فہو وسوسۃ، وہ ہے کیا؟ وسوسہ۔ وَإِنَّ الْقَلْبَ إِذَا كَانَ مَعَ اللَّهِ، جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ دل ہوتا ہے فہو قائل عن اللہ تعالی، وہ اللہ تعالیٰ سے گفتگو کر رہا ہے، اس کا قائل ہے۔ وَإِذَا كَانَ مَعَ غَيْرِهِ، اور جب غیر اللہ کے ساتھ ہوتا ہے فہو قائل مع غیرہ۔ اس لیے پھر انہوں نے کہا من اراد الدنیا لم ینج من الوسوسہ، جو دنیا کا ارادہ کر لے وہ وسوسے سے بچ نہیں سکتا۔ اور وہ مقام الوسوسہ من العبد مقام النفس الامارہ بالسوء، وسوسے کا وہی مقام ہے کہ جو نفس امارہ کا مقام ہے، اس کی تشریح کی ضرورت ہے۔ ہم روایات اہل بیت علیہ السلام سے اس حوالے سے کچھ استفادہ کرتے ہیں۔ ایک کتاب ہے مصباح الشریعہ کے نام سے، مصباح الشریعہ میں پورا ایک باب ہے، اس باب کا نام ہی وسوسہ، باب الوسوسہ قرار دیا گیا ہے، یعنی الباب الخامس والثلاثون فی الوسوسہ۔ مصباح الشریعہ صفحہ نمبر 79۔ یہ امام صادق علیہ السلام کی طرف منسوب ہے۔ فضائل بن عیاض انہوں نے یہ کتاب تحریر کی ہے، مقبول ترین کتابوں میں سے ہے اور قدیمی ترین ہماری کتب میں سے ہے۔ اس میں امام صادق علیہ السلام سے روایت منقول ہے۔ روایت کی کلمات میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ وَلَا يَتَمَكَّنُ الشَّيْطَانُ بِالْوَسْوَسَةِ مِنَ الْعَبْدِ، شیطان وسوسے کے ذریعے سے عبد کے اوپر کبھی بھی تسلط اور تمکن اور قدرت پیدا نہیں کر سکتا، الا وقد اعرض عن ذکر اللہ تعالی، سب سے پہلا کام کیا کرے گا؟ اللہ کے ذکر سے اسے دور کر دے گا، فراموش کرے گا۔
آپ نے ملاحظہ کیا کہ جو معنی آپ کی خدمت میں ذکر کیا گیا وسوسے کا، وہ روایات سے اخذ شدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے سب سے پہلے کیا کرے گا؟ غافل کر دے گا، منہ پھیر دے گا، اللہ کی طرف توجہ نہیں جائے گی۔ وَاسْتَهَانَ بِأَمْرِهِ، اور امر الہی کو بڑا حقیر کر کے پیش کرے گا، بڑا حقیر، دیکھے گا یار یہ نماز ہی ہے، بعد میں پڑھ لیں گے، ابھی تو درس کا ٹائم ہے، یہ نماز ہے، یہ کر لیں گے، فلاں کر لیں گے، حقیر کر کے پیش کرے گا۔ نمبر 3، وَسَكَنَ إِلَى نَهْيِهِ، اور اس کو ٹھہرا دے گا اللہ کی منع کردہ چیزوں کے اوپر، اسے ٹھہرا دے گا، توقف کرا دے گا، ادھر رک جائے گا، یعنی رکنے سے مراد ہے اب اس کے اوپر آ کے ٹھہر گیا، ہوتا ہے نا کوڑے کے ڈھیر پہ آ کے رک گیا انسان، آپ کہیں گے تھوڑا آگے جا کے کھڑے ہو جاتے، کہتے نہیں یہ جگہ ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا، ادھر ہی ٹھہرو تو۔ جب انسان اس جگہ پہ ٹھہرنے لگ جائے، یہاں وسوسہ غالب آنے لگ جاتا ہے۔ وسوسے کے ذریعے سے غلبہ شیطان پیدا نہیں کر سکتا مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اسے دور کرے، امر الہی کو بڑا حقیر بنا کے چھوٹا کر کے پیش کرے، جو اللہ کی منع کردہ چیزیں اس کے اوپر ٹھہرا دے، وَنَسِيَتْ اطلاعہ علی سرہ، اور اس کی پوشیدگی کے اوپر جو اس کا مطلع ہونا ہے وہ اس بات کو بھلا دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری ہر چیز کو جانتا ہے۔ فَالْوَسْوَسَةُ مَا تَكُونُ مِنْ خَارِجِ الْقَلْبِ، وسوسہ دل سے باہر نہیں ہوتا، بِإِشَارَةِ مَعْرِفَةِ الْقَلْبِ، مَا تَكُونُ مِنْ خَارِجِ الْقَلْبِ بِإِشَارَةِ مَعْرِفَةِ الْعَقْلِ وَمُجَاوِرَةِ الطَّبْعِ، کہ عقل کی معرفت عقل کے اشارے کے ہمراہ اور طبع کے مطابق ہوتا ہے۔ بس جب بھی قلب کے اوپر تمکن حاصل کر لے شیطان وسوسے کے ذریعے سے، انسانی قلب کے اوپر تمکن اور قدرت پیدا کر لے، تسلط پیدا کر لے، تو یہاں پہ ہے ہم کہتے ہیں کہ غی و ضلالۃ و کفر، کہ یہ دل جو ہے یہ گمراہ ہو گیا، ٹیڑھا ہو گیا، کافر ہو گیا۔ اور اللہ عز و جل جو ہے وہ اپنے بندوں کو اپنی طرف بڑے لطیف انداز میں دعوت دیتا ہے، لہٰذا ابلیس کی دشمنی سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے بندوں کو پہلے متعارف کرایا، پہلے پہچان کروائی ہے۔ فقال تعالیٰ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، اس سے کیا اختیار کرو؟ دشمنی۔ اصل مسئلہ یہاں پر یہی ہے کہ ہم شیطان سے دشمنی نہیں اختیار کرتے، مانتے ہیں دشمن ہے لیکن دشمنی کرتے نہیں ہیں، ان دونوں باتوں میں فرق ہے۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ شیطان ہمارا دشمن ہے لیکن اس سے دشمنی نہیں کرتے۔ دشمنی کے طریقے ہوتے ہیں، مثلا دشمنی کا طریقہ ہے کہ نفرین کرنا، لعن طعن کرنا، اس کے مطابق چلنے سے انکار کر دینا، فلا تتبع خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم کے اوپر نہ چلو۔ آپ کہ چونکہ شیطان نے عمل انجام دیا میں نہیں مانوں گا، دشمنی کے طریقے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا دشمنی کے جو دشمن ہوتا ہے اس کو دیکھ کے انسان بہت سارے فیصلے کرتا ہے، تم نے چونکہ کہا اب تو میں نہیں کروں گا تاکہ تمہیں تکلیف دوں، نفرت کا اظہار کروں۔ تو فَاتَّخِذُوا عَدُوًّا، قرآن کے اس حکم سے ہم تھوڑا سر پیچی کرتے ہیں یا تر کر دیتے ہیں، اتنا مانتے ہیں ان الشیطان لکم عدو، شیطان تمہارے لیے کیا ہے؟ دشمن۔ لیکن قرآن کی یہ بات فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا، کہ اسے دشمن بنا بھی لو، یعنی دشمنی کرو اس سے، یہاں پہ مشکل پیش آ جاتی ہے۔ پھر ذکر کرتے ہیں فَقُن مَعَهُ كَالْغَرِيبِ مَعَ قَلْبِ الرَّاعِ، اس کے ساتھ تم اسی طریقے سے رہو جیسا کہ جو چرانے والے کتے کے ہمراہ اگر کوئی اجنبی آ جائے تو یفزع الی صاحبہ فی صرفہ عنہ، تو وہ کس طریقے سے گلے سے دور کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ گلے کے ساتھ ایک یہ جو چراوے چراتے ہیں اپنے گلوں کو، تو ان گلوں کے ساتھ ایک کتا بھی ہوتا ہے۔ جب کتا دیکھتا ہے کہ کوئی اجنبی آ رہا ہے تو وہ چراوے سے اور گلے سے اسے دور کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ متنبع بار بار کرتا ہے، پورے گلے کو بھی اور پورے وہ چراوے کو بھی۔ کہتے ہیں شیاطین کے ساتھ اسی طریقے سے رہو، ہوشدار کرو، اپنے بار بار خبردار کرو اپنے نفس کو، بتاؤ کہ یہ شیطان آ رہا ہے۔ اور جب شیطان آئے گا، اذا اتاک الشیطان موسوسا، شیطان جب وسوسہ لے کے آتا ہے لیضلک عن سبیل الحق، کہ
سبیل حق سے تمہیں، راہ حق سے تمہیں گمراہ کر دے، وَيُنْسِيكَ ذِكْرَ اللَّهِ تعالی، اللہ تعالیٰ کے ذکر تجھ سے بھلا دے، فَاسْتَعِذْ مِنْهُ بِرَبِّكَ وَبِرَبِّهِ، تو پناہ مانگو اپنے رب کے پاس اور اس کے رب کے پاس تم کیا لے لو؟ پناہ لے لو۔ فَإِنَّهُ يُؤَيِّدُ الْحَقَّ عَلَى الْبَاطِلِ، آپ کا رب یعنی تمہارا رب باطل کے اوپر حق کی مدد کرے گا، حق کی مدد کرے گا باطل کے مقابلے میں، وَيَنْصُرُ الْمَظْلُومِ، اور مظلوم کی مدد کرے گا۔ اس لیے کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ، ابلیس کو کوئی سلطنت اور اقتدار حاصل نہیں ہے، کس پر؟ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، جن میں یہ دو صفت ہوں، جو اللہ کے اوپر ایمان لائے ہوں اور اپنے رب کے اوپر فقط توکل کرتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس کیونکہ اس کی شرح میں اور دیگر نکات بھی ہیں، زیادہ ہیں، ہم حدیث نفس کے عنوان سے چند امور کو ملاحظہ کرتے ہیں۔ حدیث النفس، کیونکہ بس یہاں تک ہماری بات وسوسے کو سمجھنے کی اعتبار سے تھی کہ اللہ کے ذکر اور دین الہی کے علاوہ انسان کی جو بھی مشغولیت ہے وہ کیا کس سے تعبیر ہو جاتی ہے؟ آہستہ آہستہ وسوسے سے تعبیر ہو جاتی ہے۔ وسوسے شر کے اعتبار سے آتے ہیں۔ یہاں پہ آپ کی خدمت میں چند واقعات بیان کیے جاتے ہیں کہ جس سے آپ وسوسے کی نوعیت کو جان سکتے ہیں، یا آپ یہ کہہ لیں کہ خناس کی نوعیت کو جان سکتے ہیں۔ عثمان بن مظعون ایک صحابی گزرے ہیں، ان کے متعدد واقعات جو ہیں وہ حدیث نفس کے اعتبار سے ہیں۔ ایک واقعہ ان کا ذکر کیا گیا ہے کہ ہماری کتابوں میں بھی یہ آیا ہے اور اہل سنت کتب میں بھی آیا ہے۔ عثمان بن مظعون وہ شخصیت ہیں کہ جن کی شہادت کے اوپر اہل بیت علیہ السلام نے بھی بڑا گریہ کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، عظیم ترین صحابی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ میں سے ہیں کہ جو بہت زاہد تھے، بہت عبادت گزار اور زاہد تھے، شہید ہو گئے اور بڑا گریہ بھی کیا۔ ائمہ اطہار علیہ السلام، امام علی علیہ السلام اور ان کا پورا گھرانہ بہت ان کی عزت تکریم کیا کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ آل علی علیہ السلام میں جن جن کے نام عثمان گزرے ہیں وہ عثمان بن مظعون کی وجہ سے ہیں، اس صحابی بزرگوار کی وجہ سے ہیں۔ ان کے بارے میں کتب میں ایک واقعہ وارد ہوا ہے اور روایت میں کہ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، میرے نفس مجھ کے طرح طرح کی باتیں کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجھ سے کیا باتیں کرتا ہے؟ تو عثمان کہنے لگے کہ مثلا میرا نفس مختلف ہیں اس حوالے سے ہمارے پاس کلمات۔ ایک مرتبہ کہا کہ میرا نفس یہ کہتا ہے کہ خوب زمین کے اوپر سیر سپاٹے کروں، پھرتا رہوں زمین کے اوپر۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتب احادیث میں وارد ہوا ہے کہ لا تفعل، اے عثمان یہ کام نہ کرو، ان جہاد امتی، میرے امت کا جہاد کیا ہے؟ المساجد، مساجد میں آنا جانا میری امت کا، یعنی سیاحت امتی، جہاد نہیں، سیاحت امتی، میری امت کی سیاحت کیا ہے؟ وہ آنا جانا ہے، مساجد میں آنا جانا ہے۔ دائم الاسلام کتاب ہے ہماری، اس میں یہ وارد ہوا ہے۔ پھر آگے بڑھ کے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میرا نفس اور بھی مزید باتیں کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اور تیرا نفس کیا باتیں کرتا ہے؟ اس نے کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں سب چیزیں چھوڑوں، پہاڑ کے اوپر جا کے بس پہاڑ پہ غائب ہو جاؤں اور ساری کی ساری چیزیں ترک کر دوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے انکار کیا۔ میں آپ کے سامنے حدیث کے کلمات پڑھ دیتا ہوں۔ فقال رسول اللہ لا تفعل، یہ نہ کرو، فإنی اشتہیہ، میں شہوت رکھتا ہوں اپنے وجود میں، وآکلہ، اور کھاتا بھی ہوں، وَلَوْ سَأَلْتُ اللَّهَ أَن يُطْعِمَنِيهِ كُلَّ يَوْمٍ لَفَعَلَ، اگر میں اللہ تعالیٰ سے یہ چاہتا کہ وہ ہر روز مجھے میری
چاہت کے مطابق کھلائے تو وہ انجام دیتا، اللہ تعالیٰ مجھے عطا کرتا۔ پھر اس نے کہا عثمان بن مظعون نے، حممت ان اجب نفسی، میرا دل چاہتا ہے کہ میں چلے جاؤں خانقاہوں میں ڈیرا ڈال لوں اور کسی قسم کا بھی رشتہ ازدواجی تعلق نہ رکھوں، صحیح، کسی قسم کا ازدواجی تعلق نہ رکھوں، زوجہ سے دور ہو جاؤں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو فرمایا، یا عثمان لیس منا من فعل ذلك بنفسه ولا بأحد ان وجاء امتی الصیام، جس نے بھی یہ کام کیا اس کا مجھ سے تعلق نہیں ہے، جس نے بھی یہ کام کیا۔ اب یہ دیکھیں نفس کی باتیں ہیں، نفس کہہ رہے کہ جاؤ صرف اللہ کا ذکر کرو، اللہ کی عبادتیں کرو، زوجہ کے قریب نہ جاؤ، کیونکہ زوجہ کے قریب جاتا ہے انسان پورا ذہن بناتا ہے، ایک ماحول بنتا ہے، اس کی انسانی نفس کے پر اثرات ہیں، تو شہوت اور لذت بھرپور طریقے سے انسانی وجود میں ایک جنم پاتی ہے اور پوری بھی ہوتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں، اس نے کہا کہ نہیں، میں ان سب چیزوں سے کٹ کے کہاں جانا چاہتا ہوں، غاروں میں دور آبادی سے چھپ جانا چاہتا ہوں، صرف اللہ کی عبادت کروں، ذکر کروں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رہبانیت کا شدت سے انکار فرمایا اور کہا کہ کوئی بھی شخص جو یہ کرے اس کا مجھ سے تعلق نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اپنی اس شہوت کو قابو کرے تو وجاء امتی، وجا کہتے ہیں کہ انسانی ران پہ رگ ہوتی ہے کہ جو اگر موجود رہے تو شہوت کے غریزے پیدا ہوتے ہیں، کٹ جائے یا دب کے ختم ہو جائے، جیسے یہ ایجنسی والے جب تشدد کرتے ہیں تو بہت ساروں کے ساتھ یہ ہو جاتا ہے کہ وہ رولر ٹانگ کے اوپر جب پھیرتے ہیں تو وہ رگ دب کے ختم ہو جاتی ہے، تو نامرد ہو جاتا ہے انسان، شہوت اصلاً پھر پیدا ہی نہیں ہوتی۔ تو اس کو کہتے ہیں وجا، کہ وہ رگ کاٹ دینا۔ اب سارا سسٹم ٹھیک ہے، اب شہوت نہیں پیدا ہوگی، اسے مرد ہو یا زن ہو فرق ہی نہیں کوئی پڑے گا، خاتون کا خلوت ہو یا نہ ہو، اسے کوئی مشکل ہی نہیں پیش آئے گی، اس کے اندر یہ سارے عناصر ہی ختم ہو گئے، غریزہ شہوانی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وجاء امتی، میری امت کا جو وجا اگر کوئی غریزوں کو دبانا چاہتا ہے وہ ہے سیام، روزے رکھے زیادہ سے زیادہ، روزے ہے، روزے کے علاوہ اور کوئی رہبانیت نہیں ہے، کیونکہ روزہ بھی آدھا دن کا ہوتا ہے، اس کے بعد پھر آزمائش میں مبتلا۔ لہٰذا دین اسلام دین کامل ہے، دین کامل ہے تو بشر کامل ہے، وہ اپنی ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے کے قابل ہے۔ جب تک عیسیٰ علیہ السلام کا دور تھا تو بشریت کامل نہیں ہوئی تھی، ارتقاء کی منازل جاری تھی، اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں رہبانیت جائز تھی۔ لیکن جب شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم آئی تو بشریت اور انسانیت کمال تک پہنچ گئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، دین اور نعمت دونوں کی دونوں کامل اور تمام ہو گئی۔ لہٰذا اب بشر یہ استطاعت رکھتا ہے کہ اپنی تمام قوتوں کو اپنے قابو میں لے سکے، اس لیے رہبانیت سے انکار کر دیا گیا۔ پھر یہ ذکر ہوا کہ حممت ان احرم خولۃ علی نفسی، یعنی یہ مراتو ان کی بیگم کا نام خولہ تھا، کہا کہ یا رسول اللہ میرا تو یہ بار بار دل چاہتا ہے، عزم کر بیٹھا ہوں کہ یہ خولہ کو تو میں دور کروں اپنے آپ سے، اس کے قریب ہی نہیں جانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا عثمان فإن العبد المؤمن اذا اتخذ بید زوجته كتب اللہ له عز وجل 10 حسنات، کہ عثمان جب ایک مومن عبد، مومن خالی عبد نہیں، مومن عبد، وہ جب اپنی زوجہ کا ہاتھ پکڑتا ہے تو اللہ عز و جل صرف ہاتھ پکڑنے کے اوپر 10 نیکیاں عطا کرتا ہے، 10 لکھ دیتا ہے اور 10 برائیاں مٹا دیتا ہے۔ اور پھر آگے سلسلہ ہے کہ وہ آپ خود پڑھیں یا ازدواجی جو زندگی بسر کر رہے ہیں ان کے لیے خاص ہے، یعنی وہ ثواب، ایک کثیر ثواب کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ بہرحال یہاں پہ آپ نے وسوسے کو دیکھا، وسوسہ انسان کا صرف ایک اعتبار سے نہیں آتا، وسوسے کے انسان کے وجود میں وسوسہ بعض اوقات ظاہری طور پہ اس طرح لگتا ہے کہ خیر کا ہے، بعض اوقات اس طرح لگتا ہے کہ انسان کے لیے نیکی کا ہے، حالانکہ خیر اور نیکی کا یہ وسوسہ نہیں ہوتا۔ اس لیے روایات اہل بیت علیہم السلام میں اس چیز کا تذکرہ ہے کہ وسوسے سے بچنے کے لیے باقاعدہ ورد اور ذکر کیے گئے ہیں۔
بس وسوسے کو انشاءاللہ اگلے درس میں ہم اسی موضوع کو بقیہ احادیث سے لے کے چلیں گے۔ آج کے دن ہم نے اس چیز کو ملاحظہ کیا کہ جن اور انس وہی وسوسہ ڈالتے ہیں، لیکن تیسرا منبع بھی ہے ہمارے پاس، اور وہ ہے ہمارا اپنا نفس۔ نمبر 2، وسوسہ جب غالب آ جائے تب انسان گود میں گر جاتا ہے شیاطین کی، جب غالب آ جائے۔ نمبر 3، انسان کے وجود کے اندر غالب آتا ہی وسوسہ اس وقت ہے کہ جب وہ اللہ سے دور ہو جائے۔ اس میں الہی وہ نور ہے، جتنا چمکتا جائے گا ظلمت کو دور کرتا چلا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ انشاءاللہ ابھی ہم پڑھیں گے جنات کو بھگانے کے جو وظائف ذکر کیے گئے ہیں احادیث میں، ان میں سے ایک ہے جو معتبر احادیث میں آذان دینا، گھر میں ہمیشہ اونچی آواز دیں، اونچی آواز میں تلاوت کرنا، اونچی آواز میں تلاوت کریں۔ اسی طریقے سے اذکار کا پڑھنا، آیت الکرسی کا پڑھنا، انہی صورتوں کا پڑھنا انشاءاللہ یہ آئے گا۔ بس آپ نے اس جگہ پہ ملاحظہ کیا کہ غلبہ وسوسہ کب ہے؟ جب ذکر الہی سے دور ہے۔ بس جو فرد بھی اس دنیا میں ذکر الہی سے دور ہے اسے نصیحت کریں کہ تم اضطراب دور کرنا چاہتے ہو، ذکر الہی کرو، زبان سے نہیں دل سے اللہ کی طرف توجہ کرو، دل سے اللہ کی طرف تم مائل ہو۔ مختلف ایسے اصحاب تھے کہ جو آ کے شکوہ کرتے تھے کہ یا رسول اللہ، نہ نماز پڑھی جاتی ہے، نہ میری عقل سالم ہے، یہ وسوسے خیالات تو مجھے چھوڑتے ہی نہیں ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پھر مختلف دعائیں اور اذکار دیتے ہیں۔ مثلا ایک ذکر میں آج کے درس کے عنوان سے بیان کر دوں، باقی انشاءاللہ واقعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں بیان کیے جائیں گے، کیونکہ جنات در حقیقت آتے اسی طریق سے ہیں۔ حتیٰ کہ ابھی اس موضوع کا ہم قلیل جائزہ لیں گے، زیادہ نہیں۔ یہ جو جن زدگی ہے، جن کا طاری ہو جانا ہے، جن کا حاوی ہو جانا ہے، وہ بھی حقیقت میں وسوسہ ہی ہے پیچھے۔ وہ اتنے گہرے طور پہ وسوسے کا شکار ہوتا ہے، اتنے گہرے طور پہ کہ اصلاً وہ کسی اور کی آواز ہی نہیں سن رہا۔ اس نے جو شکل اپنے وجود کے اندر بنائی ہوئی ہے وہ کہاں پہ جا رہا ہے، ڈر رہا ہے، عجیب دیوانگی والی حرکتیں انجام دے رہا ہے۔ بدن تو اس کے مطابق ہی ہوتا ہے انسان کے، جیسے انسان کے وجود کے اندر اثرات جنم لیتے ہیں اس کے مطابق ہی بدن آثار دکھاتا ہے۔ یہ بات آپ کو اس وجہ سے بھی معلوم ہوگی، آپ اگر خواب میں کوئی ڈرانی چیز دیکھیں تو بدن ٹھنڈا یا پسینے والا ہوتا ہے یا نہیں، یا اس سے بھی بڑھ کر، کیونکہ غسل کرنے ہی پڑتے ہیں بالخصوص مردوں کو، خواب میں کوئی شہوانی خواب دیکھیں تو غسل جنابت واجب ہوتا ہے یا نہیں؟ وہ تو اس نے کوئی خود حرکت کی، وہ تو لیٹا ہوا سو رہا تھا آرام سے، خواب کے اندر ایک عمل انجام پایا۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ نفس کے اندر جو چیز برپا ہو رہی ہے وہ بدن اس کے مطابق ہے، نہ کہ نفس بدن کے مطابق ہے۔ نفس نہیں، بدن نفس کے مطابق ہے، نفس بدن کے مطابق نہیں ہے۔ اس لیے نفس کو جتنا پاکیزہ رکھیں گے، نفس کو جتنا آمادہ رکھیں گے ان نورانیت اسماء الہی کے لیے، آپ اس میں دیکھیں گے کہ سکون پائیں گے۔ ان میں سے جو ورد ہے جو ہمارے پاس اکثر احادیث میں وارد ہوا ہے، وہ ورد ہے لا الہ الا اللہ، صرف اتنا سا۔ بعض جگہوں پہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، حتیٰ کہ بعض احادیث میں اس طریقے سے آیا ہے کہ راوی نے بیان کیا تو امام علیہ السلام نے اس سے پوچھا، امام علیہ السلام نے اس کو یہ حل بتایا تو وہ کثرت سے اس کا ورد کرتا رہا، اور کچھ مدت کے بعد کہا کہ وہ وسوسہ دور ہو گیا۔ وسوسوں کی نوعیتیں ہوتی ہیں، ہر ایک کو ممکن ہے کسی کو شہوانی وسوسے ہی آتے ہیں، ممکن ہے کسی کو ڈرانے وسوسے آتے ہیں، ممکن ہے کسی کو احساس کمتری کا شکار ہو گیا ہے، اسی کے وسوسے آتے ہیں۔ وسوسوں کی نوعیتیں یکساں نہیں ہیں۔ یہ ہمارے پاس مختصر سا وسوسوں کے اعتبار سے بیان تھا۔ خناس کو انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ خناس ہوتا ہے تنگ ہو جانا، لغوی معنی کیا خناس کا، خنس کہتے ہیں تنگ ہو جانا۔ یہ وسوسہ شیطانی جب آتا ہے وہ نفس کو جکڑ کے تنگ کر دیتا ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ خناس من شر الوسواس الخناس، خناس انسان کو آ کے تنگی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ طاہرین۔